السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال نعم وأشد. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال نعم وأشد. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت أمتي خمسا فعليهم الدمار إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات واقتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وفي رواية: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحون قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیجئے تمام حضرات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، قابل احترام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ لقمان سے ایک آیت تلاوت کی گئی اور 3 روایتیں ذخیرہ احادیث میں سے آپ کے سامنے پڑھی گئی. پہلی روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
دوسری روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسری روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت جو سورہ لقمان میں سے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض آدمی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے، یعنی ایسی باتیں اختیار کرتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور راہ حق کی ہنسی اڑاوے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ اس آیت کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ سعدائے مفلحین کے مقالے میں یہ ان اشقیاء کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ، رنگ، کھیل، تماشے یا دوسری واہیات و خرافات میں مستغرق ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انہی مشاغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور ان کی یاد سے برگشتہ کر دے اور دین کی باتوں پر خوب ہنسی مذاق اڑائے۔ آج قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی اور احادیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ان کا لب لباب، ان پڑھنے کا مقصد ٹیلی ویژن اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور اس کے نقصانات اور ان میں پڑے ہوئے لوگوں کو بے حیائی سے روکنا ہے۔ ٹیلی ویژن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ اس سے بے حیائی اور فواحش کو فروغ ملتا ہے اور دین سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ ٹی وی پروگراموں کو دیکھنے والے عام طور پر نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب کوئی خاص پروگرام آتا ہے تو تمام دینی اور دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اس میں منہمک اور لگن کے ساتھ میں لگ جاتے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز لوگوں کو دین و دنیا سے غافل کر دے وہ کیسے جائز اور مفید ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ گانے والیوں کو بیچو، نہ ان کو خریدو، نہ ان کو گانے کی تعلیم دو، اور نہ ان کی تجارت میں کوئی خیر و برکت کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا ثمن، ان کی قیمت، ان کا عوض ایسا ہی حرام ہے، ایسے ہی ان چیزوں کے متعلق ہے جو قرآن کریم میں جن کے بارے میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے، یعنی ایسی باتیں اختیار کرتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، اللہ کی راہ سے، اللہ سے دور لے جانے والی ہے، اور وہ راہ ہدایت سے ہٹانے والی ہے، اور اللہ رسول سے دور کرنے والی ہے، اور وہ قرآن سے دور کرنے والی ہے، نماز سے دور کرنے والی ہے، شریعت مطہرہ سے دور کرنے والی ہے، اور وہ اسلاف کے طرز سے ہٹانے والی ہے۔ ٹیلی ویژن اور دیگر آلات لہو کی تجارت اور کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو، جس کا دیکھنا بھی حرام، جس کا رکھنا بھی حرام، اس کا بیچنا کیسے جائز اور برکت کا سبب ہو سکتا ہے؟ لہذا مسلمانوں کو ان چیزوں کی تجارت اور کاروبار سے بچنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہیں بلکہ مٹانے اور نیست نابود کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور سبب کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور قرآن یوں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے وجہ کائنات، شہنشاہ بطحاں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ معازف و مزامیر، بت پرستی، صلیب پرستی اور تمام جاہلی باتوں کو مٹا دو اور نیست نابود کر دو۔ افسوس
جن چیزوں کو پیغمبر علیہ السلام مٹانے کے لیے آئے ہیں، ان خاص مقاصد میں سے ہے کہ جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ لہذا جن مسلمانوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس منحوس چیز کو اپنے گھروں سے نکال پھینک دیں، اور جن خوش نصیب مسلمانوں نے ابھی تک اپنے گھروں میں اس لعنت سے پاک نہیں، اپنے گھروں کو اس لعنت سے پاک رکھا ہے، وہ اس ملعون چیز کو تا قیامت اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دے۔ پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اس دور کا سب سے خطرناک اور مہلک اور انتہائی بھیانک فتنہ ٹیلی ویژن ہے، اور اس کا ذیلی اور تابع مگر ام الخبائث اعلیٰ VCR ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ 100% سچی اور سچی اور کھری بات ہے کہ یہ لعنت جس گھر میں داخل ہوتی ہے وہ گھر دینی یا دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنا ہی باحیثیت ہو، مگر پھر بھی اس گھر سے اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق اور اسلامی افکار و اقدار کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لباس اور لباس کے استعمال کے ڈھنگ بدل جاتے ہیں، گفتگو اور انداز گفتگو بدل جاتا ہے، بیٹی کا باپ کے سامنے اور بہن کا بھائی کے سامنے حجاب کا انداز بدل جاتا ہے، سروں سے ٹوپیاں اور اوڑھیاں نخست ہو جاتی ہے، چہروں سے داڑھیاں اور پردے غائب ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ معاملہ یہی نہیں رکتا، یہی نہیں تھمتا، بلکہ لڑکے داڑھیاں رکھنا اور لڑکیاں چہروں اور سروں کو ڈھکنا باعث ننگ اور عار سمجھتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا اور بڑوں کی بے ادبی کرنا ان کا محبوب مشغلہ اور شیوا بن جاتا ہے۔ اسلامی افکار و اقدار کی عظمت ان کے دلوں سے رخصت ہو جاتی ہے اور مغربی تہذیب و افکار و خیالات کا اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا فسق فتیانکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوکر چاکر بدکار ہو جائیں گے؟ قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہونے والا ہے؟ کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور اس سے بھی برا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نہ تو اچھی باتوں کی تاکید کرو گے اور نہ بری باتوں سے منع کرو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور ایسا بھی ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور اس سے بھی برا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھے کو برا اور برے کو اچھا گمان کرنے لگو گے؟ اس ارشاد نبوی کو غور سے پڑھیے اور سوچئے اور دماغ لگائیے اور اپنی عقل کی کوٹھری کھولیے اور اپنے دماغوں کے بند تالوں کو کھولیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ ٹی وی VCR اور ڈش اینٹی 9 برائیوں کو جنم دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر یہی تمام برائیوں کی جڑیں اور مراکز ہیں تو پھر آپ اس سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا عذاب خداوندی اور آفت سماوی کا انتظار ہے؟ آؤ میں تمہیں ایک اور البیلی حدیث سناؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عملت امتی خمسا فعلیہم الدمار، جب میری امت 5 کام کرے گی تو ان پر ہلاکت آئے گی، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، خسارہ آئے گا، زوال آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اذا ظہر فیہم التلاعن، جب ان میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا عام ہو جائے گا۔ وَشَرِبُ الْخُمُورِ، لوگ شراب پیے گے۔ وَلَبِسُ الْحَرِيرِ، لوگ ریشم پہنیں گے۔ نمبر 4، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرے گی، یعنی ہم جنسی کا مرض عام ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ٹی وی وغیرہ، گھروں میں تمام چیزوں کا ہونا بربادی کو دعوت دینا ہے۔ نیز حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبد الرحمن بن غنم، حضرت ابو امامہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ،
قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری امت میں سے کچھ لوگ تکبر کرنے، اترانے اور کھیل تماشوں میں رات بھر مشغول رہیں گے، اور صبح ہوتے ہی بندر اور سور بن جائیں گے، خنزیر بن جائیں گے، حرام چیزوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے، اور ڈومینیوں کو اپنانے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، دماغ لگائیے، اور عقل کے دریچوں سے اپنے دیکھیے اور سوچئے اور سمجھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں میں رات بھر مشغول رہنے پر بندر اور سور بن جانے کی خبر دی، آج ٹی وی اور VCR دیکھنے والے رات بھر ان کاموں میں منہمک رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ یقیناً انہی لغویات و خرافات میں ان کے رات دن کٹ رہے ہیں اور تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کرنا، واٹس ایپ کا استعمال کرنا، ٹویٹر کا استعمال کرنا، انسٹاگرام کرنا، فیس بک چلانا، میں ان تمام چیزوں کو حرام نہیں کہتا، فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ آپ جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ضرورت کے مطابق استعمال کیجئے۔ ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن جب آپ ضرورت سے بڑھ کر استعمال کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا جمعے کے دن مسجدوں میں جگہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں رہتی؟ کیوں نہیں رہتی؟ کیا برسات ہوئی؟ کیا ہم برسات کی وجہ سے مینڈک زمین سے نکل کر آ گئے؟ گھاس اگ گئی بنجر زمین پر؟ آپ آئے کہاں سے؟ کیا آپ آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے اترے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ فجر کی نماز میں کہاں چلے گئے تھے؟ کیا آپ کو سانپ سونگھ گیا تھا؟ کیا آپ اللہ کا دیا ہوا رزق صرف جمعے میں استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے دیے ہوئے ہوا اور پانی کو صرف جمعے میں استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو صرف جمعے میں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ 24 گھنٹے اللہ کے دیے ہوئے انعامات سے مستفیض ہو رہے ہیں، تو پھر کیوں اللہ کے حکم کی بجاوری کیوں نہیں ہے؟ سنیں، دل کے کانوں سے سنیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک صاحب کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ وہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اور دیکھیے آپ فضائل اعمال میں، اس سے بھی آگے چلیے، فضائل اعمال میں روایت موجود ہے، آپ اٹھائیے کتاب کو اور دیکھیے، پڑھیے، سنیے۔ نہیں، آپ کیوں پڑھیں گے؟ آپ کیوں دیکھیں گے؟ آپ کیوں سنیں گے؟ آپ کے پاس تو فرصت نہیں ہے، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مشغول آدمی ہے، بیزی آدمی ہے، مصروف آدمی ہے، آپ بزنس مین آدمی ہیں، آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ کو کیا فرصت ہے؟ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ تبلیغ والے اعلان کر رہے ہیں بھائی تمام حضرات تشریف رکھے، دین کی بات ہوگی، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ آپ کے پاس فرصت ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے، آپ کے لیے 2.5 گھنٹے کی پکچر دیکھنا، مووی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، آپ کے لیے یہ سب کچھ آسان لگتا ہے، آسان نظر آتا ہے۔ آپ کو احساس تلک نہیں ہوتا کہ آپ نے زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ جو دوبارہ لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ نے اسے 2.5 گھنٹے کی پکچر اور مووی میں گوا دیا۔ آپ کیوں پڑھیں گے کتاب کو؟ کتاب میں لکھا ہے، احادیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر ابو لہب کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ افسوس افسوس افسوس، جن لوگوں کا ہم نام لینا، جن دشمن خدا کا اور جن گلو گھنٹالوں کا، راکشسوں کا، بدماشوں کا اور ظالموں کا اور گنڈوں کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ میں ہے، اور یہ کون کہہ رہا؟ صادق المصدوق کی زبان کے فرمودات ہیں۔ میرے اپنے باپ کی گھڑی ہوئی کتاب اور بات نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں میں قصوروار ہوں آپ کے سامنے بات کہنے کا اور بات کہنے کا اور سنانے کا۔ اس لیے اور حسن بصری، اسحاق بن راہوے اور دیگر تابعین کا، حسن بصری اور دیگر بزرگوں کا مسلک تو یہاں تک ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس حال میں انتقال کر جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز نہیں، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو قرض دینا بھی درست نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا، وہ آپ کا قرض کیا ادا کرے گا؟ یہ تمام نقصانات ٹی وی اور موبائل کی وجہ سے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ناچ گانے کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، آج وہی ناچ گانوں کے سامان مسلمانوں کے گھروں میں ہے۔ صحیح اور حق بات یہ ہے کہ ٹی وی، وی سی آر اس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی تعلیم اور کوئی تربیت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ خدا را اپنے گھروں سے اس لعنت کو دور کرو جس نے اسلامی حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے والوں کی کثرت ہو جائے، ہر جگہ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے، شراب خوری پی جائے اور اپنے بزرگوں پہ لعنت کی جائے، تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھسیں، صورتوں کے مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے ناچ اور گانے کی آواز آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے والی عورت کے پاس گانا سننے کی غرض سے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک چرواہے سے بانسری یعنی موسیقی کی آواز سنی تو فوراً اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلی ڈال لی اور سواری راستے سے ایک طرف ڈال دی اور مجھ سے پوچھتے جاتے، نافع گانے کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ میں کہتا تو وہ اور چلتے جاتے یہاں تک کہ میں نے کہا اب آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تب انہوں نے انگلیاں نکالی اور سواری کو دوبارہ راستے پر ڈال دیا اور پھر فرمایا، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے ایک چرواہے سے بانسری کی آواز سنی تو اس طرح کیا جیسے میں نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنو، دل کے کانوں سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو اس صورت مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، وہ اس بات کی گواہی دینے والے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبودیت، معبودیت، مسجودیت اور رازق اور وہ سب اس بات کی گواہی دے گے کہ وہ مالک ہے، رازق ہے، ربوبیت بھی اسی کے لیے ہے اور خالقیت بھی اسی کے لیے ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی مسلمان ہوں گے اور روزہ بھی رکھتے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر ان کا قصور کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں اور ڈھول بجانے میں مشغول ہو گئے اور شراب پیا کرے گے، وہ رات اس طرح شراب پینے اور دوسرے کھیل کودنے میں، زنا، گانا وغیرہ میں گزاریں گے، جب صبح کو اٹھے گے تو ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہوں گے۔ آج تو صاحب جی کو کان میں ایئر فون لگائے بغیر نیند بھی نہیں آتی، وہ گانا جب تک نہیں سنتا، گانا سنے بغیر اسے نیند نہیں آتی، اسے سکون نہیں ملتا، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ باولے ہیں ایسے لوگ، پاگل ہیں، سماج کے میں ایسے گندے اور ناسور کیڑے ہیں، انہیں ذبح کر دینا چاہیے، معاشرے سے نکال دینا چاہیے۔ ارادہ کرے اور توبہ کرے اور وعدہ کرے، جن کے گھروں میں ہے وہ نکال کے باہر پھینک دے گئے ان ٹی ویوں کو، اور جن کے گھروں میں نہیں ہے وہ بالکل اپنے بچوں کے کہنے کی وجہ سے بالکل بھی نہیں لائے گے۔ اور موبائل کا استعمال کیجئے، ضرورت کے مطابق کیجئے، فحش تصویریں مت دیکھیے اور نامناسب تصاویر آگے مت نہ دیکھیے، نہ شیئر کیجئے، نہ گانے سنیے، نہ پکچر دیکھیے، نہ مووی دیکھیے، آپ سنیے، بیانات سنیے، تقاریر سنیے، نعت سنیے، حمد سنیے، قرآن سنیے۔ جو کرنے کے وہ کرتے نہیں، اور جو چیز نہ کرنے کے ہیں انہیں کرنا نہیں چاہیے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب اس پہ کرنے پہ لگے ہوئے۔ بس وقت زیادہ ہو رہا ہے، بقیہ بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگی، سنتیں پڑھ لیجئے۔ اللہ کریم تمام باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔